بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ جو لوگ ایران کو جانتے ہیں پراکسیز کہا جاتا ہے یا پھر اس کو نیٹ ورک آپ کہہ لیں کہ جو ایران ہے اس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے اس ریجن میں، مڈل ایسٹ میں، سٹارٹنگ فرام لبنان ٹو عراق ٹو سیریا ٹو یمن، اور خاص طور پر جو باب المندب ہے، جو گلف آف عدن وین اٹ اوپنز اپ انٹو دا ریڈ سی، بحیرہ احمر میں، وہاں پر نہ امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے، نہ سعودی عرب کا ہے، نہ اسرائیل کا ہے، نہ یو اے ای کا ہے، نہ یمن میں جو بیکڈ وہ ہے جو ان کی ساؤتھ ٹرانزیشن کاؤنسل ہے، اور نہ حوثیز کا، کسی کا بھی نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر حوثیز جو ہیں وہ امریکی جہازوں کو، وہ امریکہ کے اتحادیوں کے جہازوں کو نشانہ بنانے کی بھرپور قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جو شپس ہیں وہ ہمارا اور اس ریجن میں، اس خطے میں لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بن جائیں گے، اور پھر جس قسم کی جو ایکسپلسٹ کھلی ننگی ایڈمیشنز تم اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہو کہ ایران کے خلاف ایک ملٹری اگریشن کرو گے، ہم اپنے آپ کو محدود نہیں رکھیں گے۔ ایک کنڈیشنل ڈیفینسو رسپانس آپ کے ایکشن کے بعد جو ہم نے دینا ہے، یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کرتے ہیں، اگر آپ پر کسی نے حملہ کیا تو آپ پھر جوابی حملہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں، اپنی دفاع میں یہ حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایران نے ایک چیز تبدیل کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس تک لمٹ نہیں رکھیں گے، اگر ہمیں ٹینجیبل سائنز نظر آئے اس تھریٹ کے، دھمکانے کے، ہم دھمکیوں کے جواب میں بھی ایکٹ کریں گے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے اتحادیوں کو اگر مس کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو پشیمانی ملے گی، اور اس پشیمانی کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر پھر نعرے لگنے لگے اللہ اکبر کے، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑا وائرل ہوا۔ اس سٹیٹمنٹ نے جو تل اویو ہے وہاں سے لے کے واشنگٹن تک سنسنی پھیلائی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو ذرا بتاؤں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے جب یہ خبریں چلی کہ عرب ممالک نے، کچھ اتحادیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ آپ ایران کے اوپر حملے سے گریز کریں، اور وہ قائل ہو گئے۔ اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، کیونکہ وہ اپنا ایک امیج جو ہے وہ اس وقت ایک ماچو مین والا امیج جو نریندر مودی بیسیکلی انڈیا میں پورٹرے کرتے ہیں کہ 56 انچ کی چھاتی ہے یا 58 انچ کی چھاتی ہے، اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کا کام وہ ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا میں اپنا پورٹریل کر رہے ہیں۔ گرین لینڈ بھی میں رکھ لوں گا، میں ایران کو بھی سبق سکھا دوں گا، یمن والا معاملہ بھی ایسے میں چٹکیوں بجاتے ہوئے حل کر دوں گا، ساتھ میں وہ نکولس میڈورو کو بھی اٹھا لیں گے، اور یورپین اتحادی ہیں ان کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں، روس اور چین اس کے معاملے کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا امیج وہ ایٹ سٹیک آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر آتی ہے کہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ نہ کرنے کے فیصلے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی نے انہیں ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا عرب اور اسرائیلی حکام نے آپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل کیا؟ اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے خود اپنے آپ کو قائل کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی، لیکن کسی کو پھانسی نہیں دی گئی۔ اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ کل جن افراد کو پھانسیاں دی جانی تھیں اب ایرانی قیادت انہیں پھانسی نہیں دے گی۔ گزشتہ روز امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران پر ممکنہ امریکی فوجی حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے بدھ کے روز صدر ٹرمپ سے بات کی۔ اسی روز امریکی صدر نے یہ بیان دیا کہ انہیں دوسری جانب سے انتہائی اہم ذرائع سے معلومات ملی ہیں جن کے مطابق ایران میں مظاہرین کی ہلاکتیں رک گئی ہیں اور مظاہرین کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس سے قبل برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحوں میں تبدیل کیا۔ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق یہ تبدیلی خلیجی ملکوں کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں آئی۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے اور ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا کہ تہران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ رپورٹ
جو نیو یارک ٹائمز نے چھاپی، لیکن تھوڑا سا فلیش بیک، 2025 جون کا مہینہ، پہلا 1.5 گھنٹہ جنگ کا، ایران اپنے ٹاپ ملٹری کمانڈرز اینڈ ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایران کی جو دفاعی نظام ہے وہ مفلوج نظر آتا ہے، ان کی ایئر فورس غائب نظر آتی ہے، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ نظر آتا ہے، اور اسرائیل امریکہ کی دی گئی انٹیلیجنس اور اپنے ایک سٹرونگ موساد کے نیٹ ورک کی بیسس پہ بڑی سکسیسفل کارروائیاں ایران میں کرتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایران کے میزائلز وہ اسرائیل کی جانب داغے جاتے ہیں۔ اب اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، آئرن ڈوم۔ اب ایک گولڈن ڈوم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر بعد میں بات کریں گے، گرین لینڈ والے معاملے پر۔ جو آئرن ڈوم ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی بہترین موسٹ سوفسٹیکیٹڈ نظام کہلاتا ہے کہ اگر فلائنگ پروجیکٹائلز آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن ہر چیز کی، ہر مشین کی ایک لمٹ ہے، اور ایران کی جانب سے جو بیلسٹک میزائلز داغے جاتے ہیں اس میں فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن، ففتھ جنریشن تک کے ایک سے ایک نت نئے میزائل، کسی کا نام ابابیل، کسی کا نام فتح اور کسی کا نام، یعنی مختلف میزائلز، ایک براج ہے میزائلز کی، اور امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے، اسرائیل کا دفاعی نظام موجود ہے، راستے میں جتنے ممالک پڑتے ہیں عرب ممالک، وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے ان میزائلز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو بیٹریز ہیں جو آئرن ڈوم میں اس کے جو دفاعی نظام ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں، وہ اس کا سٹاک پائل ختم ہونے لگتا ہے، اور پھر بہت سارے راکٹس میں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، وہ خود کچھ ڈرونز کو مس ریڈ کرتے ہوئے، پروجیکٹائل سمجھتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کرتے اور سسٹم اوور ویلم ہوتے، اور پھر اسرائیل اپنی تاریخ میں وہ تباہی دیکھتا ہے، اگرچہ وہ بہت بڑی تباہی نہیں تھی ان کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز، لیکن ایک ایسا ملک جس نے یہ دیکھا ہی نہ ہو، ایکسپیرینس ہی نہ کیا ہو کہ ایک فلائنگ آبجیکٹ ایران کی طرف سے فائر کیا ہوا وہ آ کر ہماری سرزمین کو ہٹ کرے گا، اور ہمیں 1-2 دن نہیں، 4-5 دن نہیں، 1 ہفتہ، اور 1 ہفتے کے بعد بھی کلیئرٹی نہیں ہے، 10-12 دن بنکرز میں گزارنے پڑتے ہیں۔ وہ پہلے ایک صرف سائرن بجتا تھا، آپ چلے جاتے تھے، مسلسل سٹینڈنگ آرڈرز ہیں دیٹ یو کین ناٹ کم آؤٹ ان دی اوپن، آپ دن کی روشنی، آپ آسمان نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہ خوف ہے جو اسرائیل نے ایکسپیرینس کیا، اور موجودہ صورتحال میں اس کو کس قسم کا ایکشن سوٹ کرتا تھا، اور یہ معاملہ کس طریقے سے مؤخر ہوا۔ اس کے لیے اب آپ دیکھیں کہ جو نیو یارک ٹائمز ہے وہ رپورٹ کرتا ہے، ویری انٹرسٹنگ آرٹیکل، اس کی ہیڈ لائن میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ جو اس کو خود جا کر پڑھنا چاہیں، میں ساری تفصیل اس کی کیونکہ نہیں رکھوں گا، سیدھا چیزیں سامنے رکھوں گا، بٹ ویری انٹرسٹنگ، اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فی الوقت اگر ایران پر حملہ نہیں ہو رہا تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران پر کبھی بھی حملہ نہیں ہوگا، یا ویسٹ یا امریکہ یا اسرائیل وہ ایران میں رجیم چینج کا نیکسٹ اٹیمپٹ نہیں کریں گے، لیکن وہ کب ہوگا، اس کے لیے حالات وہ کب سازگار سمجھیں گے، اس کے کچھ اشارے یہاں پر ملتے ہیں۔ اور جو ایران کی معاشی ناکہ بندی ہے، جو ایران کا اکنامک بلاکڈ ہے، یہ جاری رہے گا، ایران کے ساتھ بزنس کرنے والے ممالک پر ٹیرف لگتے رہیں گے، دور رکھا جائے گا تاکہ وہاں پر جو رجیم ہے لوگ اس سے متنفر ہوں، اکانومی فلرش نہ کرے، اور اکانومی کی ایبسنس میں یوتھ کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا کتنا مشکل ہے، یہ ایکسپیرینس ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اس ریجن میں بہت سارے ممالک میں دیکھا، اور وہاں پر حکومتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا حکومتوں کے بارے میں رائے عامہ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تفصیل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کے علم میں بھی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے اسرائیل واچز ایران پروٹیسٹ کلوزلی، کہ اسرائیل بہت قریب سے ایران میں ہونے والے مظاہروں کو دیکھ رہا ہے، بٹ از ویری آف انٹرویننگ، لیکن وہ تذبذب کا شکار ہے، وہ اس ڈینجر کو، اس خطرے کو بھانپنے کی کوشش کر رہا ہے جو ایسی کسی براہ راست مداخلت سے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ایک کوئک میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا کہ اس وقت دنیا میں ایران میں جو ہونے والے مظاہرے ہیں ان کو اسرائیل سے زیادہ قریب سے کوئی اور ملک نہیں دیکھ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایران کو اپنا ایک ازلی جانی دشمن اور اپنے وجود اور بقا کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ایران
جو اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو ہیں، ان کی ایک obsession ہے جو ایران کو، تہران کو، سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو ایک عالمی خطرے کے طور پر پورٹرے کرتے ہیں، بالکل ان دی آرڈر آف نازی جرمنی۔ جو 12 دن کی جنگ ہوئی اسرائیل اور ایران کے درمیان، جس میں مختصر وقت کے لیے امریکہ نے بھی شرکت کی، اس میں ایران کی فوجی تنصیبات، ان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران نے جواب میں اسرائیل کے اوپر بیلسٹک میزائلز داغے۔ اسرائیل اس وقت اس دنیا میں خوش ہونے والا سب سے اولین ملک ہوگا اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے، ایران میں حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ جو فارمر آفیشلز ہیں اور جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی لیڈرشپ ان لائکلی ہے، کہ بڑا غیر ممکن نظر آتا ہے، لیس لائکلی نظر آتا ہے، ان لائکلی نظر آتا ہے کہ وہ خود فزیکلی ایک اوپنلی پارٹیسپیٹ کریں گے اور یہ دکھائیں گے بھی کہ اس رجیم چینج کے پیچھے یا اس اٹیمپٹ کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے، کیونکہ جو اس وقت اسیسمنٹ ہے امریکیوں کی اور اسرائیلیز کی اور ان کے اتحادیوں کی کہ رجیم ایران میں مضبوط ہے، اس کا میں شاید یہ پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ جو ایران ہے اس میں تقریباً 60-40 یا 65-70 کا ریشو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ انقلاب اسلامی کے حامی ہیں۔ جو لوگ وہاں پر ٹریول کرتے ہیں، جو وہاں جن کا ایکسپیرینس ہے، ایسے نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ اس رجیم کے فیور میں ہیں۔ ایک بڑا نمبر ہے، سائزیبل نمبر ہے جو وہاں پر ضد انقلاب ہے۔ جو اسلامک ریولوشن ہے اس کے حامیوں کی تعداد تقریباً 60-65% ہے، جو ان کے مخالفین ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن یہاں پر مس کیلکولیشن یہ ہوتی ہے یا اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ جو لوگ ضد انقلاب ہیں وہ پرو امریکن یا پرو اسرائیل ہے یا وہ پرو زائنزم ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر جو اینٹی زائنزم یا اینٹی امریکنزم ہے، دیٹ از سم ہاؤ ملی جذبہ، جو وہاں کا ایک قومی جذبہ ہے وہ ہے۔ اور جن لوگوں نے، مجھے خود اتفاق ہوا آپریشن طوفان الاقصی کے فوراً بعد، بلکہ اسی مہینے میں اکتوبر میں آئی واز دیر، اور وہاں پر جس قسم کے سینز اور جوبلیشن ایران میں، تہران میں، قم میں، مشہد میں ہم نے دیکھی، دیٹ واز اے ویری نیو تھنگ، ایک بڑی ایک نئی چیز تھی کہ آپ اکراس دا بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کو جس طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ بہرحال جو آفیشلز اور اینالسٹ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ سب سے زیادہ چیرش کرے گا، چیئر کرے گا، لیکن وہ پریکٹیکلی اس میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو موجودہ ایرانی حکومت، جو اس وقت حکومت ہے ایران میں، وہ فار فرام برنک آف کلیپس ہے، یعنی وہ تباہی کے دہانے کے اوپر، خاتمے پر کہیں سے نظر نہیں آتی۔ اس وقت جو کرنٹ پروٹیسٹ ہیں وہ انسفیشینٹ ہیں، ناکافی ہیں، نہ اس پوائنٹ پر یہ معاملہ موجود ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ وہ خود براہ راست ایران کے اوپر حملہ کرے۔ دو ہی صورتیں ہیں کہ وہ ایران کے اوپر براہ راست حملہ کرے گا، اگر ایران ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ جوابی حملہ کرے گا، یا پھر وہ امریکہ کے کسی اتحادی فوج کے طور پر ایک بڑے اتحاد کولیشن کے ساتھ مل کر وہ اس میں حصہ لے گا، کیونکہ وہ ریٹیلیشن جو ہوئی تھی ایران کی طرف سے جون 2025 میں، اس کے ابھی تک اثرات اسرائیل کے اوپر اور اسرائیلی عوام کے ذہنوں کے اوپر موجود ہیں۔ اور جو اٹیک ہے اس کے حوالے سے، خیر یہ ایک بڑا مفصل آرٹیکل ہے، اس میں کچھ چیزیں جو مین لکھی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو انالیسز ہے تل اویو سے لے کے واشنگٹن تک، جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ پریویل کریں گے۔ موجودہ صورتحال میں رجیم جو ہے وہ بڑی ابھی بھی سٹرونگ نظر آتی ہے، جتنی بڑی تعداد میں، یعنی کہ تھاؤزنڈز اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز، یعنی کہ ہزاروں یا لاکھوں لوگ مظاہروں میں نکلے، جو جواب میں ملے وہ دسیوں لاکھ لوگ حکومت کے حق میں وہاں پر باہر نکلے، جو باہر سے بیٹھ کر، دور سے بیٹھ کر، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ایران کی رجیم کو کلیپس کرنا، اسٹیٹ کو گرانا، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس کے آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں، اور اس میں بڑی انہوں نے تفصیل کے ساتھ چیزیں لکھی ہیں، بٹ ویڈیو کی ڈیوریشن کی وجہ سے I'll just cut that out۔ یو ایس ایکشن جو ہے وہ ہیلپ بھی کر سکتا ہے، ہرٹ بھی کر سکتا ہے۔ ایک لمیٹڈ ایکشن کرے، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اپنی توجہ وینیزویلا کی طرف، گرین لینڈ کی طرف، یوکرین کی طرف، روس چائنا کی طرف کر لیں اور آگے لے کر اس معاملے کو نہ چلیں، تو پھر اس کا نقصان ہوگا لانگ ٹرم میں امریکہ کے اتحادیوں کو بھی، عرب ممالک کو بھی، اور
اسرائیل کو بھی. ساتھ میں جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے, کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ موجودہ رجیم کا خاتمہ ہو جائے تو رضا پہلوی کا جو بیٹا ہے اس کو پاپولر سپورٹ حاصل نہیں ہے. وہ وہاں پر امریکہ کے پٹھو کے طور پہ, یعنی اس نے ابھی بیان دیا ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا. 2023 میں ہی وزٹڈ, اس کو دیوار گریا پر لے جایا گیا, اس کی تصاویر وہاں پر موجود ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا, میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا. تیل جو ہے اس کی دیٹ ول فلو ان دا ڈائریکشن, وہ جہاں پر امریکہ کہے گا اس ڈائریکشن میں ہمارا تیل جو ہے وہ بہنے لگے گا. بٹ وہاں پر ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ پہلوی جو ہے اس سے پہل نہیں کی جا سکتی. یہ جو اس سے یعنی کہ جو نیا رجیم اگر وہاں پر انسٹال کرنا ہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے بیسیکلی. اور آخر میں انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو کنکلوڈ کیا ہے. بٹ اس تمام معاملے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ معاملہ ظاہر ہے کہ فی الحال لگتا یہ ہے کہ ٹل گیا ہے. اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ جس قسم کا آدمی ہے, کچھ نہیں پتہ کہ آج یہ اسٹیٹمنٹ دیا, یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, اور رات کو اچانک سے یہ خبر آئے کہ امریکی فضائیہ ہے یا اس کے جنگی طیارے انہوں نے تہران پہ یا کسی اور جگہ پر وہاں پر بمباری کر دی یا اس قسم کا کوئی کام کر دیا. بٹ لگتا یہی ہے کہ فی الوقت ٹل گیا ہے, لیکن ختم نہیں ہوا یہ معاملہ. ایران کی معاشی ناکہ بندی کا سلسلہ, وہاں پر رجیم کو انپاپولر کرنے کا اور ایک ایسے وقت پر یہ سب کچھ کرنے کا بہرحال خدشہ موجود ہے جب امریکہ کو, ویسٹ کو, اسرائیل کو اور اس کے الائز کو لگے گا کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو ڈو دس. اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس پر بھی بہت کچھ چل رہا ہے, لیکن عالمی سیاسی منظرنامے پر کچھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, چاہے وہ وینزویلا اور پھر لیٹن امریکہ کا معاملہ ہو یا گرین لینڈ کا امریکہ اور اس کے جو سب سے اہم اتحادی ہیں یورپی ممالک, نیٹو, وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیسے آ رہے ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.